بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو کورس ہم نے شروع کیا، آج ہم 6 نمبر درس پڑھائیں گے۔ درس یہ ہے قرآن مجید کی 2 آیات پر اجرائے نبوت کے موضوع پر قادیانی شبہات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات۔ پہلے آیت، قادیانی قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ جاری ہے اور قیامت تک نئے نبی آ سکتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی جواب رد کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی کچھ پیغمبر آئے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائے، تو جو لوگ تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 35۔ قادیانیوں کا باطل استدلال۔ قادیانی جو استدلال کرتے ہیں، قادیانی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمام بنی آدم کو مضارع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت تک بنی آدم میں سے رسول آتے رہیں گے۔ قادیانیوں کے باطل استدلال کا جواب۔ قادیانی کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1، قرآن مجید کے اسلوب سے یہ بات ثابت ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے تو وہاں دو طریقوں سے خطاب کیا ہے۔ نمبر 1، امت محمدیہ کو اجابت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ کو دعوت کے لیے یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں امت محمدیہ کو یا بنی آدم کے الفاظ سے خطاب نہیں کیا گیا، پس ثابت ہوا کہ اس آیت میں امت محمدیہ کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ امت محمدیہ سے پہلے تمام اولاد آدم کو جو خطاب کیا گیا تھا اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ ایک ضروری وضاحت یہ ہے، یا بنی آدم کے الفاظ سے جہاں بھی اولاد آدم کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اگر کوئی احکام نازل کیے جانے کا ذکر ہو تو اگر وہ احکام امت محمدیہ میں منسوخ نہ کیے گئے ہو یا کوئی ایسا حکم ہو جو شریعت محمدیہ کو اس حکم کے پورا کرنے سے مانع نہ ہو تو امت محمدیہ بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہے۔ جب اس آیت میں جس بات کو ذکر کیا گیا ہے وہ سابقہ امتوں کے لیے اس لیے ہے کہ کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا ہے اور آخری نبی کے آنے کے بعد نبوت جاری نہیں رہتی۔
قادیانی یا بنی آدم کے لفظ پر اعتراض کرتے ہوئے ایک اور آیت بھی پیش کرتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اس آیت میں یا بنی آدم کے لفظ سے خطاب کیا گیا اور اس میں مسجد کا ذکر ہے اور مسجد امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ قادیانی کو یہ پتہ نہیں کہ مسجد کا ذکر پہلی امتوں کے لیے بھی قرآن میں کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ترجمہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، یہ سورۃ کہف کا آیت ہے۔ دوسرا جواب ہم دیں گے اولاد بنی آدم میں ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی تمام شامل ہے، کیونکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودیوں میں سے بھی رسول آ سکتے ہیں، اگر ان میں سے رسول نہیں آ سکتا تو ان کو اس آیت کی عموم سے کس دلیل کے ساتھ قادیانی خارج کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ اولاد بنی آدم میں عورتیں اور ہجڑے بھی شامل ہیں، کیا عورت اور ہجڑوں میں سے بھی رسول آ سکتے ہیں؟ اگر قادیانی اس کے جواب میں کہیں کہ عورتیں پہلی نبی نہیں بنی تو اب بھی نہیں بن سکتے، اس کا جواب یہ کہ جس طرح کوئی عورت نبی نہیں بنی اسی طرح پہلے کسی نبی کی اطاعت کرنے سے کوئی مرد بھی نبی نہیں بنا۔ اگر نبوت جاری ہے اور اطاعت سے کوئی انسان نبی بن سکتا ہے تو اطاعت سے عورت بھی نبی بن سکتی ہے، پس ثابت ہوا کہ اس آیت کی روح سے جس طرح عورت نبی نہیں بن سکتی اسی طرح کوئی مرد بھی نبی نہیں بن سکتا۔ تیسرا جواب ہم دیں گے اگر اس آیت میں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم سے رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو اس آیت میں اما یأتینکم منی ہدی سے صاحب شریعت رسولوں کے آنے کا وعدہ بھی ہے، کیونکہ اس آیت میں وہی یأتینکم ہے جو یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم والی آیت میں ہے، لیکن قادیانی صاحب شریعت رسولوں کے آنے کے منکر ہے، پس جس طرح آیت بنی آدم یعنی یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم سے آپ قادیانی صاحب شریعت رسولوں کے آنے کے منکر ہے، اسی طرح اس آیت سے غیر تشریعی رسول بھی نہیں آ سکتے۔ جوابات تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے یہ دو جوابات ذکر کیے۔ اب ہم دوسری آیت پیش کریں گے جو قادیانی اس سے استدلال کرتے ہیں۔ دوسری آیت قادیانی قرآن مجید کے درج ذیل آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے اور قیامت تک نئے نبی اور رسول آ سکتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی رد کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت ہے سورۃ نساء کے قادیانی کا باطل استدلال۔ قادیانی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے کوئی بھی انسان نبی، صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے، یعنی یہ چار درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے مل سکتے ہیں۔ قادیانی کی اس آیت سے کیے گئے باطل استدلال کی بہت سے جوابات ہیں۔ جواب نمبر 1، مرزا صاحب کے بیٹے اور دوسرے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ ترجمہ یہ کرتے ہیں اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ ترجمہ
اس قادیانی نے کیا تفسیر صغیر میں سورۃ نساء آیت نمبر 69۔ اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں یہ قطعاً بھی ذکر نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے، بلکہ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا جواب ہم دیں گے، کوئی بھی ذی شعور اور صاحب عقل آدمی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لے تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اس آیت سے نبوت کی جاری ہونے کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ آیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کی یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ آپ قیامت کے بعد نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین بہترین ساتھی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ آیت قیامت کی معیت کے بارے میں ہے۔ تیسرا جواب ہم دیں گے، اس آیت کا شان نزول قادیانیوں کی تسلیم کردہ 10 صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں، پڑھے اور سرد نے یعنی بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جنت کے بلند و بالا مقام پر ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے درجات میں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسی ہوگی؟ تو اس آیت میں تو یہ آیت نازل ہوئی، من یطع اللہ والرسول، تفسیر جلالین صفحہ نمبر 80 پر ہے۔ یہاں رفاقت سے مراد جنت کی رفاقت ہے کہ انبیاء کرام اگرچہ جنت کی بالا خانوں میں ہوں گے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اور دوسرے نیک لوگ انبیاء کرام کی زیارت سے فیض یاب ہوگی۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب سے پہلے تقریباً تمام تفاسیر میں اس آیت کا یہی شان نزول لکھا ہے۔ لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر نے بھی بتا دیا کہ اس آیت میں معیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے۔ اور جوابات بھی ہے، لیکن یہ 2-3 جوابات کافی ہیں، آپ یہ سیکھ لیں اور دوسروں مسلمانوں کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ اور آپ بھی ضرور دیکھیں گے کہ